سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے احکام تجارت، اور نام سے ہی ظاہر ہے تجارت کے، ملازمت کے، مالی معاملات کے حوالے سے شرعی رہنمائی اس پروگرام میں فراہم کی جاتی ہے، اور مفتی علی اصغر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جو آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں اور ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں بتاتے ہیں کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کس چیز میں کیا ترمیم کر لی جائے تو شریعت کے مطابق کام ہو جائے گا۔ اور یہ اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات شاید یہ ذہن میں آتا ہے کہ تجارت ہم تو نہیں کرتے، یا ہم ملازمت نہیں کرتے، یا ہمارا تو کوئی مالی معاملہ نہیں ہے، ہوتا تو سب کا ہی ہے۔ ایک شکایت آپ نے سنی ہوگی، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں، امام صاحب سے کہہ رہے ہوتے ہیں، عالم دین سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جہاں اس کی دیگر وجوہات ہو سکتی ہیں، وہاں علماء نے کتابوں میں یہ بھی لکھا، ایک بڑی پیاری کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، آداب دعا کے نام سے، تو وہ لیں، وہ پڑھیں۔ تو ان کتابوں میں یہ بھی لکھا کہ دعا قبول نہ ہونے کی ایک وجہ حرام روزی ہے، حرام رزق ہے کہ جو اس نے کمایا اور کھایا۔ تو یہ ایک بڑا بنیادی ریزن بن جاتا ہے دعاؤں کی قبولیت نہ ہونے میں۔ تو ہم غور کریں، کہیں جانے انجانے میں، کہیں غفلت کے سبب، کہیں خواہش اور لالچ کے سبب کسی حرام کام میں مبتلا نہ ہو جائیں، کہیں لا علمی میں کسی چیز کو جائز سمجھتے ہوئے کریں اور حقیقتاً وہ شریعت کی روح سے، قرآن و حدیث کی روح سے ناجائز ہو، اور پھر اس کی جو نحوستیں ہیں وہ ہماری دعاؤں میں بھی آ جائیں کہ دعا قبول نہ ہو، اور ہماری زندگی میں بھی آ جائے کہ برکت اٹھ جائے اور دیگر معاملات۔ انشاءاللہ پروگرام آخر تک دیکھیں گے تو علم دین سیکھنے کا بھی موقع ملے گا، اور اللہ نے چاہا تو مالی معاملات میں بالخصوص جو اصلاح طلب پہلو ہیں وہ ہم سمجھیں گے بھی اور ان کو اپنانے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سوال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک بروز قیامت میرے سب سے نزدیک وہ شخص ہوگا کہ جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں آپ کی کال کی طرف، آپ کا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی، میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، یہ جون جولائی کی فیس لیتے ہیں اسکول والے، تو جون جولائی کو تو نہ بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں نہ آن لائن کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ ان کا لینا فیس جائز ہے؟ اور نمبر 2 کہ یہ جیسے اب وین والے بھی ہوتے ہیں تو یہ بھی جو ہے نا جون جولائی کی فیس لیتے ہیں، اس میں بچے اسکول نہیں جا رہے ہوتے تو وین کے بھی فیس لینا ان کا جائز ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اصل چیز تو معاہدہ ہے۔ آپ نے جو معاہدہ کیا ہے اس میں اگر یہ بات شامل ہے کہ جون جولائی کی فیس بھی جائے گی تو اس معاہدے کو پورا کرنا ہوگا۔ آپ چاہیں تو معاہدہ نہ کریں۔ ہاں، معاہدے میں شرط رکھی جا سکتی ہے کہ نہیں، یہ اصل سوال ہے۔ تو اس شرط کے رکھے جانے پہ کوئی شرعی قباحت نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امپلائز کو بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی سالانہ چھٹیاں کرنے کا حق رکھتے ہیں نا، ان کو بھی چھٹیوں کا حق دیا جاتا ہے، اور بہت سارے تو ایسے محکمے ہیں جس میں ملازمین ایک مہینے کی، 1.5 مہینے کی چھٹیاں کرتے ہیں۔ تو اسکول کے اندر چونکہ عرف یہ ہے کہ جون جولائی میں اسکول آف ہوتا ہے، ان کو اپنے ٹیچرز کو تنخواہ دینی ہوتی ہے، تو وہ ایکسپنس کہاں سے کریں گے؟ تو جو رائج عرف ہے اس کی بنیاد پر اسکول والے جو ہے ایسا معاہدہ کرتے ہیں کہ اس معاہدے کے اندر جون جولائی کو بھی شامل رکھتے ہیں، تو اس میں شرط حج نہیں ہے۔ اب مفتی صاحب، یہ جواب تو آپ نے ارشاد فرمایا، اور یقیناً دیگر معاملات میں بھی ہوتا ہے، یعنی دیگر کمپنیز اور اداروں میں بھی ہوتا ہے، لیبر لو ہیں،
لاز ہیں تو اس کے تحت ان کو چھٹیاں الاؤ ہوتی ہیں، یہاں پہ بھی الاؤ ہوتی ہیں۔ اب لیکن جو والدین ہیں نا وہ یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام کوئی کر ہی نہیں رہا، آ ہی نہیں رہا۔ وین والا تو چلو اسکول ہے، اسکول کا تو چلو دیگر چیزیں بھی لگا لیں گے، وین جو ہے وہ چلے گی تو اس کا ڈیپریسیشن ہوگا، چلے گی تو فیول ڈلے گا۔ لیکن اب میں نے سنا لوگوں سے بات سے، یہ جو ریئل اسٹیٹ بروکر کرتا کیا ہے، ٹھیک ہے، ہاں اس کے 1 مہینے کا کرایہ اس نے لے لیا ہم سے، جی ٹھیک ہے، تو بھائی دیکھا جائے تو بہت سارے جائز کاموں پر اعتراضات ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب ہمارا کام تو مسئلہ بتانا ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کاروبار میں شریک رہتا ہے، پھر اس کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور انتقال کے بعد اس کا پورا کاروبار وہ بیٹا ہی سنبھال لیتا ہے جو اپنے باپ کے ساتھ شریک تھا۔ اب اس بیٹے کا کہنا یہ ہے کہ یہ کاروبار میرا ہے اور میرا ہی اس کے اوپر حق ہے، میرے علاوہ گھر کے کسی فرد کا اس کے اوپر کوئی حق نہیں۔ تو مفتی صاحب سے یہ عرض ہے کہ رہنمائی فرما دیں کہ کیا ایسا دعویٰ کرنا درست ہے یا نہیں؟ کیوں سے؟ دیکھیے والد جس دن ان کا انتقال ہوا تو اس دن جو بھی اسباب و املاک تھے، جائیداد اور جو بھی مال تھا، تو لامحالہ وہ سارا کا سارا ورثہ کی ملکیت میں چلا گیا، کسی ایک کی ملکیت میں نہیں آیا۔ تو جو والد کا چھوڑا ہوا کاروبار تھا، جو سب کا حق تھا، اسی کو بنیاد بنا کر بیٹے نے جو نا وہ آگے کام شروع کیا۔ تو جو اس کی بنیاد ہے اس میں تو کسی طور پر بھی اس کا اکیلے کا حق نہیں ہے، اور جو باقی ہے وہ بھی غصب کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس نے ایک حصہ تو اس کا اپنا تھا، جو اس کا جو بھی حصہ بنتا تھا، 5%، 10% جو بھی بنتا تھا، ایک حصہ تو وہ تھا، لیکن جو بقیہ 80-90% اس نے قبضہ کیا دوسروں کے اموال پر، تو یہ تو غصب اور ڈاکہ ہے۔ اور مال غصب کر کے اور ڈاکہ ڈال کے اگر تجارت شروع کی جائے تو اس کا نفع حلال نہیں ہوتا، حرام ہوتا ہے، تو وہ نفع بھی صدقہ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کیس میں کہ اس نفع کا بھی جو ہے وہ نفع ورثہ ہی کو لٹایا جائے۔ تو یہ اس مسئلے کی پوری تفصیل ہے۔ مطلب یہ اس میں اگر یہ والد اور بیٹے کی انہوں نے مثال دی، اگر 2 بھائی کام کرتے ہوں اور ایک بھائی کا انتقال ہو جائے تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں بالخصوص یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، اب اس کی فیملی ہے، ظاہر سی بات ہے، بچے ہیں، تو وہ دوسرا بھائی جو حیات ہے اور کاروبار میں شریک بھی تھا ساتھ، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے سبھی اپنا ہی ہے، ملا جلا ہی ہے، تو تقسیم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور کیونکہ ان بچوں کی پرورش کرنی ہے، ان کی ایجوکیشنل جو ہے نا وہ ایکسپنسز ہیں، پھر آگے بڑھ کر شادیاں ہیں، تو وہ سب انشاءاللہ ہم مل جل کے ہی کریں گے، تو کاروبار چل رہا ہے، سسٹم ایک چل رہا تھا، تو اسی طریقے سے چلنے دیں۔ تو کیا اس کی اجازت ہوگی، اور نہیں ہوگی تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دونوں بھائیوں کا کام تھا۔ جی دونوں بھائی مل کے کام کر رہے تھے۔ دیکھیے جب ایک کا انتقال ہوا تو لامحالہ جو بھائی کے ورثہ ہیں وہ ان کا شیئر بھی آ گیا، ٹھیک ہے، اور ان ورثہ کے اندر جو ہے وہ نابالغ افراد بھی موجود ہیں، تو بغیر ورثہ کی رضامندی کے بغیر کام کو یوں نہیں بڑھایا جا سکتا آگے۔ ورثہ اجازت دیتے ہیں، جی اور خاص طور پر جو نابالغ بچوں کا ولی ہے وہ اجازت دیتا ہے، تو اس کی گنجائش ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس گنجائش کے اندر بھی یہ طے ہوگا کہ یہ اکیلے کا کام نہیں ہے، صحیح، یعنی وہ 2 پارٹیاں ہیں اس کے اندر، ایسٹس طے ہو جائیں گے، رشوت طے ہوگا نا، ٹھیک ہے، 2 پارٹیاں اس کے اندر، تو یوں کام کو آگے چلایا جا سکتا ہے۔ کہ بعض لوگ اس طرح کے کیسز کے اندر ابتدا میں تو جو ہے وہ ہمدردی کے تحت آگے بڑھتے ہیں، لیکن آگے جا کر بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں پھر، اور بڑی بڑی غلطیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ 2 دوستوں نے مل کر کاروبار شروع کیا اور بعد میں ایک علیحدہ ہونا چاہتا ہے، تو اس کا ایسا کرنا درست ہے؟ اور علیحدہ ہونے والے کا حصہ کس طرح نکالا جائے گا؟ جی مفتی صاحب۔ اگر دونوں کا شیئر اور کیپٹل تھا تو یہ شراکت کہلاتی ہے۔ شراکت کے اندر جو ہے وہ ایک فرد جب علیحدہ ہونا چاہے تو علیحدہ ہو سکتا ہے، لیکن جو خطرات ہیں اس کو بھی سامنے رکھا جائے کہ ایٹ اے ٹائم علیحدگی نہ کی جائے۔ کچھ کاروبار کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں، اخلاقی تقاضے ہوتے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے علیحدگی کی جائے۔ رہی بات یہ کہ کس طرح جو ہے وہ الگ ہوا جائے گا، تو اس کے معروف طریقے ہیں۔
ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کا جو شیئر ہے وہ دوسرا بندہ خرید لے، جو دوسرا پارٹنر ہے، اور اس کی ادائیگی کر دے، اور دوسرا یہ کہ کسی تھرڈ پرسن کو لے آئیں دونوں رضامندی کے ساتھ کہ ٹھیک ہے آپ نکل رہے ہو تو فلاں جاتا ہے۔ تو ایک اور تیسرا طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یہ کاروبار ختم، سب چیزیں کلوز کر کے مال و اسباب یعنی جو ایسڈ ہے وہ بیچ کر لکوڈ کیا جائے گا، یعنی کیش کی صورت میں لایا جائے گا، کیپٹل نکالا جائے گا، نفع تقسیم کیا جائے گا۔ یہ اس کے 3 طریقے ہیں۔ مفتی صاحب ایک سوال کرنا چاہوں گا، تجارت سے بھی ریلیٹڈ ہے لیکن معاشرتی اعتبار سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ہے، جیسے انہوں نے سوال کیا تھا کہ شراکت کی اور دوست تھے دونوں، لیکن اب یہ ختم کرنا چاہ رہا ہوں، اور سوال سے مجھے تاثر جا رہا ہے کہ میں نے یہ تاثر لیا ہے کہ جیسے نا مطلب وہ ڈس اپوائنٹ ہو کر یا اختلافات کے ساتھ ختم ہو رہا ہے، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے یہ راضی نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بعض اوقات شراکت ہو یا مداربت ہو، کاروبار کی کوئی صورت ہو یا ریلیشن شپ ہو، یعنی گھروں میں جو رشتے ہوتے ہیں، چاہے وہ بہن بھائی کا رشتہ ہو، چاہے میاں بیوی کا رشتہ ہو، وہ چلانا دشوار ہو رہا ہوتا ہے۔ بالفرض کوئی ایسی صورتحال ہو جائے، کہیں پر بھی ملازمت میں ہو جاتا ہے، اداروں میں ہو جاتا ہے کہ چلنا دشوار ہو رہا ہوتا ہے، تو اگر ختم کرنا ہو تو اس میں ایک اخلاقیات کے اعتبار سے، اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے انداز کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی بنیاد ہے حق کا تعین، کہ آپ کا اس پورے کیس کے اندر رائٹ کیا ہے، جو آپ کا دعویٰ ہے کیا وہ دعویٰ شریعت کے اصولوں کے مطابق ٹھیک ہے۔ بعض اوقات لوگ دعویٰ ہی غلط کر رہے ہوتے ہیں، 8 سال 10 سال اس دعوے کا راگ لاپ رہے ہوتے ہیں، گلی محلے میں جا کے ایک ایک بندے کو بتا رہے ہوتے ہیں میرا حق مار دیا، میرا حق مار دیا، میرے ساتھ یوں کر دیا۔ شرعی اعتبار سے ان کا وہ حق ہوتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ ناحق دعویٰ کریں گے اور اس کو لے کر آپ جو ہے وہ اذیت پہنچائیں گے دوسرے کو، تو پھر تو بڑی خطرناک حالات پیدا ہو جائیں گے، اور محرومیاں، بدبختیاں، نہ جانے کون کون سے ایسے گناہ ہیں جن کا ارتکاب ایسے معاملات میں ہوتا ہے۔ تو جب آپ کو یہ کلیئر ہو جائے کہ میرا اب یہ رائٹ ہے، تو اب اپنے رائٹ کو لینے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ ڈنڈا ماریں اٹھا کے اس کو۔ ٹھیک، اپنے رائٹ کو لینے کے طریقے میں بھی افہام و تفہیم سے کام لیا جاتا ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ بس عدل کے راستے پہ چلنا ہے، عدل کے ساتھ ساتھ ایک فضل کا راستہ بھی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ الگ ہونا چاہ رہا ہے، صحیح، تو دوسرے کو تھوڑا سا ٹائم دے دے، ٹھیک ہے میں تو آج کلوزنگ کر دو، الگ ہو گیا، لیکن جو میرا حصہ تم نے خرید لیا ہے یہ آپ 6 مہینے سے سال میں مجھے ادا کر دو، کوئی ٹائم پیریڈ دے دو۔ ٹائم پیریڈ تو آپ آج ہی مجھے دے دو، ہو سکتا ہے اس کے بعد گنجائش نہ ہو۔ تو یوں موقع محل کے اعتبار سے چیزوں کو افہام و تفہیم کے ساتھ، گیو اینڈ ٹیک کے ساتھ، کچھ آپ اس کی مجبوریات سمجھیں، کچھ آپ اپنی چیز چھوڑیں، کچھ اس کی بات مانیں، تو یوں جو ہے وہ طریقے بہتر طور سے حل ہو جاتے ہیں۔ اور زیادہ تر معاشرے کے اندر لوگ اسی طرح کرتے ہیں، جو سلیم الطبع لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے حالات کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی مشکلات کو سمجھتے ہیں، اور اس کے مطابق چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے کہ کاروبار کیا، جی، یہاں پہلا جھٹکا لگا نقصان کا، اور کھڑے ہو گئے جی مجھے تو الگ ہونا ہے۔ سب نظر آ رہے ہیں کشتی ڈوب رہی ہے۔ نہیں، کشتی پہلے جھٹکے سے نہیں ڈوبتی، بعض اوقات کاروبار میں اپ ڈاؤن آتا ہے۔ ٹھیک، جھٹکے سے بات کوئی یہ نہیں کہ بہت بڑا نقصان ہو گیا، جو توقع تھی وہ پوری نہیں ہوئی۔ آپ ہی نہیں ہو پا رہا، ٹھیک، ٹھیک ہے، یہ سروائیول اسٹیج پر ہے۔ سروائیول اسٹیج پر ہیں، اور یہ جو ہے وہ میچورٹی نہیں آ پا رہی ہے، میچورٹی تو آئی ہے لیکن نفع کی طرف اتنا تیز نہیں بڑھ رہا۔ تو ٹھیک ہے، فیصلہ تو جو بھی کرنا ہے کریں، لیکن بعض اوقات کچھ نیچرل تقاضے بھی ہوتے ہیں، کچھ جو سمجھدار اور کاروباری دنیا کے لوگ ان سے مشورہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ بعض اوقات ٹائم دینا پڑتا ہے تھوڑا سا، تب جا کے کام اٹھتا ہے۔ تو یوں پہلے ہی موقع پر آپ نے دیکھا کوئی کمزوری آئی اور آپ الگ ہو گئے، دوسرے کو زیادہ نقصان ہوتا ہے اس سے۔ ٹھیک، چلیں جواب تو آ ہی گیا، اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ یوٹیوب
آٹومیشن کا جو ورک ہے کیا یہ جائز ہے؟ اس میں مطلب ہم اپنی کوئی ویڈیو نہیں بناتے، جو اے آئی وغیرہ کے ذریعے ویڈیوز جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہیں، پھر اس کو یوٹیوب کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ جی مفتی پھر ڈال کر کیا کرتے ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے ذریعے بھی آمدنی ہوتی ہے۔ بھائی اس میں دیکھیں دو پہلو ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ کنٹینٹ اور مناظر وہ جائز ہونے چاہیے، تو آپ اس طرح کا کام کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کنٹینٹ اور مناظر کی یہاں بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں ارننگ کی بات ہو رہی ہے، تو ارننگ کا تو وہی حکم رہے گا۔ چینل جب آپ نے کھولا ہے تو آپ اس کے مالک و مختار ہیں، آپ اختیارات دیں گے تو چیزیں آگے چلیں گی۔ تو آپ کا اختیار اگر غلط کام میں شامل ہے اور وہاں غلط قسم کے اختیارات آتے ہیں تو آپ کے اوپر تو الزام آئے گا نا۔ ٹھیک، نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا نام ساجد خان اتاری ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اکثر میرے پاس کسٹمر جو آتے ہیں، اور آج کل جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ عام سی بات ہو گئی ہے کہ کسٹمر آتے ہیں اور کوئی اگر چیز بیچنے کے لیے تو اس کو ہم کوئی اس کے پیسے بتاتے ہیں کہ بھئی یہ چیز 10,000 کی، تو وہ ہم سے کہتا ہے کہ میں نے تو پیچھے 12,000 کے لگوائے ہیں اور آپ 10 دے رہے ہیں۔ تو اب وہ ہوتا تقریباً اس میں اس سے کم یا زیادہ کا سو نہیں ہے، تو اگر ہم یہ کہہ دیتے ہیں چلیں ٹھیک ہے ہم آپ کو 10,000 12,000 دے دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم ایک دو جگہ اور چیک کرائیں گے۔ تو جب وہ جا رہے ہوتے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ابھی کے مطلب ریٹ ہیں یہ۔ اب وہ 1-1.5 گھنٹے کے بعد پریشان ہو کے جب آتے ہیں تو پھر وہ کسٹمر کو دکاندار جو ہے نا منع کر دیتا ہے کہ بھئی یہ ہم اب نہیں لے رہے۔ تو ایسا کرنا کیسا؟ اور یہ اکثر اور بیشتر اب ہو رہا ہے دکانوں پہ اس طرح۔ دیکھیے جب بھی آفر کی جاتی ہے نا، کوئی بھی آفر کی جاتی ہے تو وہ مجلس کے ساتھ مقید ہوتی ہے۔ مجلس مطلب سٹنگ کے ساتھ، اسی سٹنگ کے اندر اگر وہ وہ جب بیٹھے ہیں اسی وقت کی بات، اسی سٹنگ میں اگر وہ قبول کر لیں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر یہ مجلس برخاست ہو گئی ہے اور کسی اور موقع پر وہ آیا ہے تو پھر دوبارہ سے آفر ہوگی۔ ٹھیک، اچھا دونوں طرف سے آفر اور ایکسیپٹنس دونوں طرف سے یہی معاملہ؟ پہلے آفر ہوتی ہے، جو پہلے بولے وہ آفر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں آئیں، کون کسٹمر ہے، کون خریدار ہے، کون بیچنے والا ہے، اس کو بھول جائیں۔ ٹھیک ہے، جو پہلے بولے وہ آفر ہے، ٹھیک ہے، مجھے اتنی کی خریدنی ہے، یا وہ کہے مجھے اتنی کی بیچنی ہے، یہ آفر ہے، ٹھیک ہے، ایجاب ہے۔ اب دوسرے والا قبول کرے، ہم قبول سے متعلق کریں نا جی کہ وہ آفر کے بعد اسی مجلس کے اندر ہو، جی اس کا ایک لمیٹڈ وقت ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ظاہر بات ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ابھی کے لیے آفر ہے، ان کی بات ٹھیک ہے بالکل۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ جب کبھی ہم رکشہ ٹیکسی وغیرہ کرواتے ہیں تو بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ راستے میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، جس کی وجہ سے رکشے والا ہم سے طے شدہ پیسوں سے زیادہ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ تو ایسا اس طریقے سے ان کا ڈیمانڈ کرنا کیسا، اور ہمیں ان کو زیادہ دینا چاہیے یا نہیں، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اسی میں یہ بھی ایڈ اگر میں کر دوں کہ آج کل آن لائن سسٹم چل رہا ہے اس کے حوالے سے، تو اس میں بھی جو ہے نا وہ ویٹنگ کے چارجز بعض اوقات لگ جاتے ہیں۔ دیکھیے وہ تو ایک فارمولہ ہوتا ہے بعض کمپنیوں کا کہ وہ ویٹنگ پلس کلومیٹر پلس ٹائم تینوں کو ملا کے ریٹ لگاتے ہیں، اور اس کے اندر حدیث پاک میں لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان اٹھاؤ نہ نقصان دو۔ تو بعض اوقات جو ہیں وہ لوگ پتہ نہیں کتنے کتنے خرچے کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح کی کیفیت ہے۔ ٹریفک جام ایک تو ہوتا ہے نارمل ٹریفک جام، پتہ ہے کہ جناب یہ ٹائم ہے، اس ٹائم میں ٹریفک کی یہ صورتحال ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اب آپ 5 بجے کے بعد ایم جناح روڈ سے آئیں گلشن کی طرف تو کیا ہوگا؟ ٹریفک جام ملے گا آپ کو۔ اور ایک ہوتا ہے کہ کوئی ایسا بعض اوقات احتجاج ہو جاتا ہے، ریلی آ جاتی ہے، ایک ان ایکسپیکٹڈ جو ہے وہ صورتحال ہوتی ہے اور وہ بڑی لمبی چوڑی چلی گئی، اس کو راستہ لمبے کرنا پڑے، تو ایسے موقع پر اس کو زائد رقم دینی چاہیے۔ ویسے تو اس کو بریک مار دینا چاہیے کہ بھئی اب تو صورتحال بدل گئی ہے، بولو کیا کرنا ہے، لیکن عام طور پر وہ بریک نہیں مارتا، وہ توقع رکھتا ہے کچھ نہ کچھ بڑھا کر دے دیں گے۔ تو قطع نظر اس کے ہے کہ معاہدے میں یہ حق ہے اس کو مانگنے کا یا نہیں ہے، احسان کا راستہ بھی تو کھلا ہوا ہے نا، تو احسان کا راستہ جب کھلا ہوا ہے تو اس کو عطا کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے مفتی، ایک سوال آیا ہے میرے پاس کہ کسٹمر نے کچھ دکان سے لیا
ان کی دکان سے یا پچھلی دکان سے کچھ لیا، ان کی دکان پر آیا اور رش کے اندر اس کی چیز جو ہے کہیں رہ گئی، مطلب بھول گیا ہے وہ، بعد میں آیا کسٹمر پلٹ کے کہ جی میری چیز آپ کے یہاں تو نہیں رہ گئی، تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا کہ نہیں ہے، لیکن بعد میں انہی کی جگہ سے وہ چیز مل گئی، تو اب اس چیز کا کیا کریں؟ دو صورتیں بنتی ہیں اس حوالے سے، ایک امانت کے احکام بنتے ہیں، ایک لقطے کے احکام بنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ مسئلہ لقطے کی طرف جا رہا ہے، تو اگر لقطے کو لیا جائے تو اس وقت تک انتظار کرے گا جب تک کہ واپس آنے کی امید ہو. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ جو نیک کام ہے اس میں خرچ کرے گا. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے کہ رکھوا کر گیا ہے، صحیح، واپس نہیں آیا، یہ لقطہ نہیں ہے، صحیح، یہ امانت ہے. یہ امانت ہے، اس کو اس کی جو ہے حفاظت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. تا وقت یہ کہ وہ نہ آئے، صحیح، اس کو صدقہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. صحیح. اور اگر وہ بھول گیا ہے، رکھ گیا ہے، رکھوا کے نہیں گیا، تو پھر ہاں، وہ دوسرا وہ گری حکم جو پڑی آپ نے چیز کے احکام. لقطے کا بیان کیا. جی. ٹھیک ہے جی. اس سوال کے جواب کے دونوں پہلو آ گئے. اگلی کال دیجیے. ٹائر شاپ ہے، پہلے سے کام چل رہا ہے، تو اس میں انویسٹمنٹ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ ذرا پوچھنا تھا. دیکھیے، انویسٹمنٹ کرنے کے دو ماڈل ہوتے ہیں، ایک یہ کہ آپ کی محنت ہے، دوسرے کا پیسہ ہے، اور ایک یہ کہ دونوں پیسے ملا رہے ہیں. تو ہمارا ایک پمفلیٹ ہے، آپ اس کو پڑھ لیں، بلکہ دو پمفلیٹ ہیں، ایک شرکت کے احکام اور ایک مداربت کے احکام. یہ دو آپشن ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو آپ پوچھیں تو دارالفتہ اہل سنت کی کسی بھی شاخ میں آپ تشریف لے جائیں. مرکز الاقتصاد الاسلامی فیضان مدینہ میں الحمدللہ رب العالمین یہ مرکز موجود ہے. آپ یہاں بھی آ کے اپنا یہ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، وراثت میں سے اگر کوئی وارث اپنا حصہ چھوڑنا چاہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ جواب عرض کر دیجیے. جی مفتی صاحب. جواب یہ ہے کہ وراثت ایک جبری حق ہے، ارادہ اور خواہش کے بغیر آئی ہے، تو یہ وصول کرنا ہی پڑے گا. کوئی کہے میں نے معاف کیا، جب بھی معاف نہیں ہوگا. اب اس کے دو طریقے ہیں جو چاہ رہے ہیں اس طرف جانے کے. ایک طریقہ یہ ہے کہ کم لے کے راضی ہو جائے. مثال کے طور پر اس کے حصے میں 10 لاکھ روپے آ رہے تھے اور اس نے کہا بھی مجھے تو آپ بس 10,000 روپے دے دو. تو اب اس نے کمپرومائز کرتے ہوئے کچھ لے لیا، تو یہ وصول کرنا کہلائے گا. دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ جو بھی اس کے حصے میں آ رہا ہے سارا وصول کر لے. وصول کرنے کے بعد، قبضہ کرنے کے بعد، پھر جس کو دینا چاہتا ہے ورثہ میں سے اس کو یہ دیتے. تو ان دو طریقوں کو اختیار کر کے تو یہ وراثت سے باہر آ سکتا ہے، ورنہ اس کا حق برقرار رہے گا. وہ سب اپنی زندگی میں اگر کسی نے، بالخصوص والد نے، اپنی اولادوں میں سے کسی اولاد کو کچھ جائیداد میں سے یا مال و دولت میں سے حصہ دیا اور یہ کہہ کر دیا کہ بھائی یہ میں تمہیں جو وراثت کا حق ہے وہ دے رہا ہوں، اور اب تمہارا یہ جو بقیہ جائیداد یا مال و دولت ہے اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اچھا، جس کو دیا اس نے بھی ایگری کر لیا، تو کیا اب وراثت کا حق ختم ہوگا کہ اب بھی باقی رہے گا؟ جو زندگی میں لیا وہ بھی اس کا ہو گیا، اور جو وراثت میں آنا ہے وہ بھی آئے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ وراثت کے حق کو والد کا کوئی فیصلہ تبدیل کر دے. ٹھیک. وراثت قرآن پاک کا بیان کردہ ایک حق ہے. تو زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ زندگی میں جو لیا یہ نہ لیتا، لیکن وہ بھی ایک ایکٹیویٹی تھی، اس ایکٹیویٹی کا نتیجہ تو نکلے گا، تو وہ ویلڈ رہا. وراثت میں حق ختم نہیں ہوگا ان کا. سب بات چلی اور وراثت کی چلی ہے. اب اس کا طریقہ ایک اور ہے. جی. اگر کوئی والد اس طرح کرنا چاہتا ہے، مثال کے طور پر اس کو اس نے 20-30 لاکھ روپے دینے. ٹھیک ہے. زندگی میں 20-30 لاکھ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی 1 کروڑ 10-20 لاکھ کی تو پراپرٹی ہوگی، مال و اسباب ہوں گے، وہ سارے ورثہ ہوتے ہیں. تو پھر سب کو دے، زندگی میں بطور گفٹ سب کو دے. صحیح. اور قبضہ بھی دے. ان کو قبضہ نہیں دے گا تو بھی وراثت میں کھڑا ہوگا. اپنی ملکیت کم کر دے. مطلب وراثت میں تو وہ چیز جائے گی جو مرنے والے کی ملکیت میں موجود ہو. ٹھیک ہے. تو مرنے والے کی ملکیت میں جو چیز نہیں ہوگی
وہ وراثت میں جائے گی نہیں. صحیح. تو اگر یہ گفٹ دے رہا ہے تو ہر بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو کم از کم 1 حصہ دے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹے اور بیٹی کو برابر دے. صحیح. زندگی میں دے رہا تھا. زندگی میں دے رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یوں سب کو ہی دے کے حصہ کم ہو جائے گا اس کا. پھر جو ملنا ہے وراثت انتقال کے وقت مل جائے گا. یہ طریقہ ہے. ٹھیک. مفتی 2-3 سوالات وراثت سے ریلیٹڈ ہو گئے. ایک سوال یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ بعض اوقات سننے میں آتا ہے بلکہ دیکھنے میں بھی آیا کہ اولاد جو ہے وہ زندگی میں والدین کی زندگی میں وراثت کا حق مانگ رہی ہوتی ہے کہ بھئی میرا حق دے دو. اچھا پھر والدین کی طرف سے یہ آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی ہماری لاش پہ سے گزرنا پڑے گا لینے کے لیے. یہ ایکسٹریم پوزیشن ہے, کم ہوتی ہے لیکن اس سے ملتے جلتے کم و بیش ہوتے ہیں. تو اس میں اعتدال کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ اعتدال کی صورت وہی ہے جو شریعت بیان کرے. اولاد کا حق زندگی میں ہے ہی نہیں. یعنی باپ کروڑ پتی ہو اور اولاد جاب لیس ہے, بزنس لیس ہے, تو والد کی ذمہ داری. بالغ بندہ اپنا ذمہ دار خود ہے. ٹھیک. وہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے. وہ کمائے اور کھائے. والدین کے جو احسانات ہیں سو گھر دیا ہوا ہے, کچھ اور سہولیات مل جاتی ہیں, وہ کافی ہیں. اس کا والدین کی جائیداد پہ کوئی حق نہیں ہے ابھی. والد کا کبھی انتقال ہوگا تب یہ حق مل جائے گا. شریعت نے کچھ وہ لوگ بھی بیان کیے ہیں جن کا وراثت میں بھی حق نہیں ہے, نہیں وراثت سے محروم ہو جاتے ہیں. اس میں سے ایک ہے قاتل, جس نے مرنے والے کے وراثت سے حصہ پانا تھا اور اس نے اسی کو قتل کر دیا. اللہ. کیوں محروم ہے یہ لوگ؟ بولیں گے ابھی حق نہیں ہے, چلو مار دیتے ہیں اس کو, پھر مل جائے گا. میرے ذہن میں آ رہا تھا, میں نے جان بوجھ کے سوال کیا نہیں آپ سے. تو اس کا تو حق پیشگی میں شریعت نے بیان کر دیا ہے کہ یہ تو ویسے ہی محروم ہو جائے گا کیونکہ اس کا حق زندگی میں نہیں ہے. اب مثال کے طور پر اس کا والد سے پہلے انتقال ہو جاتا ہے, کیسے ملے گا؟ اب تو یہ موجود بھی نہیں ہے تو حق بھی وہی کہہ رہا ہوں نا. تو حق کس کو کہا اس نے؟ وراثت کو حق کہہ رہا تھا نا. اب اس کا انتقال ہی پہلے ہو گیا. اب کون کس کا ہو گیا؟ کسی بہن بھائیوں میں سے کسی کا ہو گیا تو پھر اس کا تو حق نہیں بنتا. دیکھیں جی, سیکھنے کو ملتا. اللہ پاک ہمیں یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اب یہ مسئلہ زیادہ تر درپیش ہوتا ہے کہ کسی ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا, اب اس کی اولاد بھی ہے. تو ایسے مسئلے میں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار دیکھو اس کو نہیں ملے گا, اس کے بچوں کو بھی نہیں ملے گا, اس کے بچے ایسے رہ جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ چونکہ اس کا انتقال والد کی زندگی میں ہو گیا, تو اب جب انتقال ہوا باپ کا تو بیٹا موجود ہی نہیں تھا. جو اور بیٹے تھے بیٹیاں تھیں ان کا حق ہے. اب بیٹے اور بیٹیوں کے ہوتے ہوئے پوتوں کا حق تو نہیں بنتا, پوتیوں کا حق تو نہیں بنتا. اب ایسے موقع پر والد کو یہ چاہیے تھا کہ وہ ان بچوں کے لیے وصیت کر جاتا. ٹھیک ہے, الگ سے جتنا اس کے باپ کا ایسا بن رہا تھا, اگر وہ زندہ ہوتا تو وصیت کر جاتا کہ بھئی میرے مال سے اتنا مال جو ہے فلاں کو دیا جائے میرے انتقال کے بعد. یہ وصیت ہو جاتی. تو وصیت جو ہے وہ ایک راستہ ہے جو ان یتیم بچوں کو کی اعانت کرتا ہے, ان کی خبرگیری کرتا ہے. اور یہ اگر بات پتہ نہ ہو تو پھر بہت سارے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں جی. یہ مطلب اللہ تعالیٰ آباد رکھے, شاد رکھے آپ کی اولاد کو. ایک تیسرا راستہ بھی ہوتا ہے. جی. حق تو نہیں ہے, انتقال ہو گیا, اب ایک بھائی کے بچے ہیں, تو جو ورثہ ہیں وہ اپنی رضا, اگر وہ بالغ ہیں تو سارے اپنی رضامندی اور خوشی سے جو ہے وہ ان کو دے دیں. میرے پاس ایک کیس آیا, اس کیس کے اندر والد کی زندگی میں 2 بیٹے تھے جن کا انتقال ہو گیا تھا. ٹھیک. اور دونوں کی فیملیز بچے. اب جب والد کا انتقال ہوا تو پیچھے ایک بیٹا, دیکھا جائے تو بیٹا اور بیٹیاں مل کے سارے جائیداد لینے کا حق رکھتے تھے. تو بیٹے اور بیٹیوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں, یہ سارے جائیداد ہم نہیں لیں گے. ہمارے بھائیوں کے بچے ہیں اور ہمیں باپ سے مل رہا ہے, ہم کوئی گھر سے تھوڑے لے کر آ رہے ہیں. صحیح. تو یہ چونکہ یہ نسب کی وجہ سے مل رہا ہے تو یہ ان کا بھی حق بنتا ہے. انہوں نے فیل کیا اس بات کو. انہوں نے ایک آگے بڑھ کر
ٹھیک ہے، وہ میں نے کہا نا کہ وہ فضل والی بات. ایک اعتبار سے عدل کے سوچ رہا ہوتا ہے بندہ، اور عدل سے بڑھ کے بھی راستے ہوتے ہیں. فضل سے کام لیا انہوں نے، تو انہوں نے فضل سے کام لیتے ہوئے ان کو بھی شامل کیا. ٹھیک. اب انہوں نے جو حصے بنتے تھے وہ کرنے کے بجائے ان کو شامل کر کے حصے کیے. تو ایک بڑا اچھا یہ ہمارے معاشرے کا حسن ہے یہ کہ کروڑوں کی چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی نفسا نفسی کا شکار نہیں ہوتے. دیکھیے جو احسان ہے نا، احسان ہے، آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، سب سے بڑھ کر تو جو آپ کے قریبی لوگ ہیں وہ ہوتے ہیں نا. بے شک وہ غریب نہ ہوں، کھاتے پیتے ہوں، جب بھی احسان کی گنجائش تو باقی ہوتی ہے نا. جی. پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جو دلوں میں چیزیں آتی ہیں، اور جو اور بہت سارے ایسے معاملات کے اندر گناہ ہوتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تو ظالم ہے، تو ہمارا حق آ گئے، تو یوں کر دیا. تو اس طرح کے گناہوں کا دروازہ بھی بند ہوتا ہے. اگلی کال دیجیے. ڈاکٹر کو جو میڈیکل ریپرزینٹیٹیو یا فارما کمپنی کے جو ایگزیکٹوز ہوتے ہیں، یہ مختلف آفر دیتے ہیں کہ آپ ہماری دوائی یہ لکھ دیں تو ہم آپ کو یہ آفر دیں گے یا بینیفٹس دیں گے، یا یہ ٹریول اور ٹورز بھی دے رہے ہیں آج کل، یا کچھ گھر میں یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اے سی لگوا کے دے دیں گے، ہم آپ کو گاڑی دیں گے. تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ کار جو ڈاکٹروں نے آج کل اپنایا ہوا ہے یہ درست ہے، یا اس کے بارے میں ذرا رہنمائی فرما دی جائے؟ All of these services and gifts and packages رشوت. ڈاکٹر کو یہ ساری چیزیں جو دی جا رہی ہیں تو یہ رشوت ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا المستشار المؤتمن، جس سے ایڈوائزری لی جائے وہ امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے. تو ڈاکٹر از این ایڈوائزر. ڈاکٹر بھی ایک ایڈوائزر ہے، اور ہم اس کے پاس فیس دینے کے بعد جاتے ہیں، فیس ادا کرتے ہیں، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس وقت میں مریض کی جو ترجیحات ہے اس کے مطابق ڈیسیجن لے، نہ یہ کہ تھرڈ پارٹی کی ترجیحات کے مطابق ڈیسیجن لے. اب مریض کو دوا کافی ہے 300 روپے کی، 400 روپے کی، اور یہ سوچتا ہے کہ نہیں میں نے تو کمپنی سے بات کی ہوئی ہے، مجھے تو 5 لاکھ کا اس کا مال بکوانا ہے اس مہینے کے اندر. تو اب وہ لکھتا ہے 2000 کی دوا، 3000 کی دوا. تو یوں اس کا یہ کچھ کرنا جو ہے یہ اپنے بینیفٹ کے لیے ہے. تو یہ جو تحائف ہیں اور یہ جو پورا سسٹم ہے یہ رشوت پر مبنی اور ظلم پر مبنی سسٹم ہے. اس سسٹم کو ختم ہونا چاہیے. یہ جو شعبہ مسیحائی کا ہے، اس مسیحائی کے شعبے نے کہاں پہنچا دیا معاشرے کو کہ یہاں جناب بھیجا جا رہا ہوتا ہے کہ جاؤ جتنے ٹیسٹ ہیں، اور وہاں سے لیبارٹریاں جو ہیں وہ کمیشن دے رہی ہوتی ہیں. یہاں جناب نارمل ڈیلیوری پاسبل، لیکن یہاں پھر بھی جو ہے نا وہ سیزر ہو رہا ہوتا ہے. کیوں کہ اس کے پیسے زیادہ ملنے ہیں. تو یہ جو تمام کا تمام اس دنیا کے اندر چمک آئی ہے، تو اس چمک نے جو مسیحائی کا مقدس فریضہ ہے اس کو ختم کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب 2 باتیں، ایک تو ڈاکٹرز کا آپ نے یہ حکم بیان فرما دیا کہ جو اس طریقے سے ٹارگیٹڈ جو ہے نا چیزیں دی جاتی ہیں. دوسرا ہے کہ اگر کمپنیز اپنی پروموشن کے لیے مختلف چیزیں دے رہی ہیں، ان کی ڈیمانڈ کوئی نہیں ہے، جیسے کیلنڈر دے دیتی ہیں، ڈائریز دے دیتی ہیں، بہت یہ نارمل آئٹم ہوتے ہیں، قلم پین دے دیتی ہیں. ایسی چیزیں جو ہیں کہ جس کا تعلق ڈیمانڈ سے نہیں ہے، جی ایک نارمل پریکٹس ہے. ٹھیک ہے. قلم، کاغذ، ڈائری آئے بول کے چلے گئے، ڈاکٹر قبول کرے یا نہ کرے. ٹھیک ہے. بھاری آفر تو اسی وقت دیں گے نا جب وہ قبول کرے گا. جی. تو یہ نارمل چیزیں اس میں نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، اسی طریقے سے جو دکاندار حضرات ہوتے ہیں، بالخصوص کریانہ والے ہوتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، ان کو بعض اوقات کمپنیز ٹارگیٹ دیتی ہیں، سیل ٹارگیٹ دیتی ہیں کہ اگر آپ ہماری یہ پروڈکٹ جو ہے اتنی مقدار میں یا اتنی تعداد میں اس کو سیل آؤٹ کر دیں گے تو پھر ہم آپ کو یہ دیں گے. تو ان کے لیے بھی رشوت ہوگا کیا یہ؟ دیکھیں وہ تو کمپنی کا ملازم ہے نا، کمپنی کا ملازم ہے. کمپنی تنخواہ کے ساتھ ساتھ مزید انہیں بونس دے رہی ہے. ٹھیک ہے. کمپنی کا حق ادا کر رہے ہیں. صحیح. ہم یہاں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر جب
پیشنٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی سروسز چارج سروس دے رہا ہوتا ہے مریض کو، ٹھیک ہے، تو وہ اسی کا مفاد سوچے. صحیح. تو وہاں وہ ملازم جا کے جو بھی کرے گا کمپنی کے لیے تو وہ کمپنی کے مفاد کے لیے کر رہا ہے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر 2 دکانوں پر ایک بجلی کا میٹر ہے تو اس کا بل جمع کروانے کا طریقہ کیا ہوگا، کیونکہ گورنمنٹ کے ٹیکس زیادہ ہوتے ہیں اور یونٹ کم. شاید یہی ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں، بلب الگ ہے، لائٹنگ الگ ہے، ممکن ہے فین یا اے سی کی صورت حال ہے تو دونوں دکانوں کی الگ ہوگی، کسی نے زیادہ بجلی استعمال کری. 2 طریقے ہوتے ہیں اس میں، اگر اس طرح کا فرق موجود ہے. ایک تو ان دکانوں میں ایک جیسی چیز نہیں ہے، جی، کوئی الگ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹائمنگ بھی ایک ہے، تو الگ کرنا ہوتا ہے. ورنہ تو لوگوں نے سب میٹر لگائے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سب میٹر سے وہ یونٹ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یونٹ کی پرائز اتنی ہے اور اس کے اوپر جو چیزیں اس کی پرائز اتنی ہے، جی، وہ اس کو وہ تقسیم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سب میٹر لگا لیں، یہی طریقہ، سب میٹر لگا لیں اور پھر یونٹ کے مطابق اپنے بجلی کے بل کو تقسیم کر لیں. مختلف فلیٹس میں آج کل کراچی میں یوں ہو رہا ہے فلیٹس میں کہ پانی کا پرابلم ہوا ہے تو ٹینکر ڈل رہے ہیں. اب ٹینکر ڈل رہے ہیں تو مثال کے طور پہ 25 فلیٹ ہیں، 50 فلیٹ ہیں، 200 فلیٹس ہیں، تو انہوں نے ایک اوسط نکال کے اس کی کوئی رقم بنا دی ہے کہ جی اتنی رقم آپ سے ہم منتھلی لیں گے اور ٹینکر ڈالیں گے، پانی سب یوز کریں گے. اب ظاہر سی بات ہے کسی کی فیملی چھوٹی ہے، کسی کی بڑی ہے، کسی کے یہاں پانی کا زیادہ خرچ ہے، کسی کے یہاں کم ہے، تو کیا یہ طریقہ کار درست ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایریا وائز تقسیم کیا جاتا ہے عام طور پر کہ بھئی چھوٹے بڑے فلیٹ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 2 بیڈ روم کے لیے ہم یہ وہ کورڈ ایریا کا اسکوائر فٹ نکال کے 4 کے لیے یہ کریں گے، 5 کے لیے یہ کریں گے. تو یہ ہوتا ہے کہ افراد کم اور زیادہ ہوتے ہیں، تو ایسے مسئلے کے اندر جو پارٹیسپیٹ ہے، جو فلیٹ آنر ہے، اس کو کچھ شادہ دلی سے کام لینا چاہیے کہ وہ لڑنے نہ پہنچ جائے. تو ہمارے یہاں تو 2 ہی بندے رہتے ہیں، تو یہ جو انتظام کرنے والے ہیں کوئی تنخواہ تو نہیں لے رہے ہوتے. نہیں، وہ فلیٹ یونین ہی ہوتی ہے، آپس میں کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اسی بلڈنگ میں رہتے ہیں، آپ بھی اسی بلڈنگ میں. جی ایسا ہی، اور وہ بھی وہ رقم دے رہے وہ اتنا سارا درد سر پال کے محنت مشقت، اتنے لوگوں سے رابطہ کرنا، ان کی مشکلات کو سمجھا جائے کہ وہ ہر آدمی کو یوں حساب لگانے لگیں گے تو کیا ہوگا. تو کمپرومائز ایک بہترین حل ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے یہ مقرر کیا، ٹھیک ہے میں دوں گا. تو ایک ایکسیپٹ کرنا اس کو نا، کمپرومائز اسی کا نام ہے. اگر آپ کا حق اتنا نہیں بھی بن رہا پھر بھی آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں تو یہ اچھا اور بہتر راستہ ہے. ورنہ تو بڑی مشکلات ہوتی ہیں، حل کیسے نکلے گا؟ پھر مہمان بھی گنے جائیں گے. ہاں، یہ بھی آپ کے مہمان، ٹھیک ہے آپ کے یہاں تو 2 ہی بندے لیکن آپ کے بچے 4 ہیں، ہر اتوار کو آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں رائٹ ضرور ہے، میں رائٹ کا دروازہ بند ہے ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو ڈائلاگ کرنے کا حق حاصل ہے، ٹھیک ہے، جو فلیٹ کا مالک ہے کہ بھئی ہمارے یہاں کم افراد ہیں، ہمارے یہاں اتنے افراد ہیں، اس کو اپنی بات اٹھانے کا تو حق حاصل ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیسے کم ہونے چاہیے. صحیح. لیکن وہ اگر درمیانی راستہ لے لیتا ہے تو اسے مسائل بہتر ہوں گے. ٹھیک ہے. چلیں آج کا ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچا، وقت اختتام کو پہنچا. مدنی چینل کی نشریات انشاءاللہ جاری و ساری. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا. سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا. تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا.